يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جنہوں نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توحید الوہیت، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے یعنی کچھ نہ ہونے کے بعد وجود میں لے آئے۔ اللہ ہی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ ہی نے زمین کا فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور آسمان کو چھت بنایا، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت ہم نے بنایا ہے۔ باوجود اس کے وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی، جیسے قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور پاکیزہ روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والے اور تمام عالم کو پالنے والے ہیں۔ پس سب کے خالق، سب کے رازق، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ مستحق ہے ہر قسم کی عبادات کے اور شریک نہ کیے جانے کے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کہنا شرک ہے کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ دوسری حدیث میں بخاری کی ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلے چاہیں۔ طفیل ابن سخبرہ رضی اللہ عنہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس، تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، یعنی اصحاب محمد، لیکن افسوس تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس، تم بھی مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بھی واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ اب کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمے کے کہنے سے روک دوں، یعنی جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں، لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو اب ہرگز ہرگز اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی جو چاہیں۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں ہے۔ ابن مردویہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں،
آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ جو اللہ تعالیٰ اکیلے چاہیں۔ یہ تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں۔ توحید باری کے بچاؤ کے لیے یہ سب احادیث بیان ہوئی ہیں، واللہ اعلم۔ تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی توحید کے پابند بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، جیسے چونٹی جو رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو۔ انسان کا یہ کہنا کہ قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ کی حیات یعنی زندگی کی، یہ بھی شرک ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے، یہ بھی شرک ہے۔ آدمی کا یہ قول کہ اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، یہ بھی شرک کا کلمہ ہے۔ کسی کا یہ قول کہ جو اللہ چاہے اور آپ یعنی اللہ کے نبی، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور فلاں نہ ہوتا، یہ سب کلمات شرک ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے تم اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرتے، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم تورات انجیل پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لا شریک ہے، پھر جانتے ہوئے کیوں اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ 5 احکام۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم اللہ کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود کاربند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دیں، پس یا تو خود آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا زمین میں دھسا نہ دیا جائے۔ بس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارے پیدا کرنے والے، تمہیں روزیاں دینے والے، تمہارے حقیقی مالک اور معبود برحق اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہی ہیں، پس تم انہی کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندے کے چہرے کی طرف ہوتا ہے جب تک کہ وہ یعنی بندہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ تیسرا یہ کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر ہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور گردن مارنے کے لیے چلے، تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ اور 5واں حکم یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں
جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر نکل گیا، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ، یعنی فرما بردار، ایمان لانے والے اور اللہ کے بندے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ ضروری وضاحت: جماعت کے ساتھ رہنے سے مراد ہرگز بھی موجودہ دور میں کفار و مشرکین کے تحت رجسٹرڈ ہونے والی کاغذی جماعتوں کے ساتھ وابستگی مراد نہیں ہے، بلکہ عام صحیح العقیدہ سنت کے متبع مسلمانوں کی جماعت مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہیں روزیہ دیتے ہیں، پس عبادت بھی انہی کی کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی عبادات کے لائق صرف وہی اللہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل: رازی وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور فی الواقع یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع والا ہونا اور ان کے خالق کا وجود کا خاص حکمت کا حاصل ہونا، اور اللہ کی عظیم الشان قدرت اور حکمت اور زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا یا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ان البعر لیدل علی البعیر، بے شک مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے۔ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور پاؤں کے نشان کو زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے۔ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، تو کیا برجوں والے آسمان، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور راستوں والی زمین، وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ، اور موجیں مارنے والے سمندر، أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللطیف الخبیر، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ بے شک بن سکتے ہیں اور دلیل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے اور چڑھتے چگتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والے کوئی ہیں، اور انہی کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں؟ وہی موجد اور صانع ہیں، یعنی وجود میں لے آنے والے ہر چیز کے اور ہر چیز کے بنانے والے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا، بولتا چالتا، خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ کہو اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والے کوئی ہیں یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور ان کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟
مطلب آپ کا یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار عالم خالق کائنات ایکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر۔ ابو نواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو کہا آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ ابن المعتز کا قول ہے، افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کے پروردگار اور وحدہ لا شریک لہ معبود یکتا ہونے پر گواہ ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت یعنی چوڑائی، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے اور ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ پھر سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ پھر قسم قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو، پھر ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں اور خوشبو میں رنگت، ذائقے اور فائدے میں الگ الگ ہیں۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا صانع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند نہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے موجد کوئی ہیں، یعنی ان کو وجود میں لے آنے والے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جو اللہ کی زبردست قدرتوں، اللہ کی پرزور حکمتوں، اللہ کی لاسانی رحمتوں، اللہ کی بے نظیر انعاموں، لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی وافی ہے۔ ہمارا اقرار ہے کہ نہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا پوسنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی مسجود، لا شک۔ ہاں دنیا کے لوگوں سن لو، میرا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہے، میری انابت اور التجا اللہ ہی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اللہ ہی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا مأویٰ اور ملجا وہی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی کے دست رحمت کو دیکھتا ہوں اور ہر وقت انہی کا نام لیتا ہوں۔